پارٹی کا حق تھا، لوگوں سے ان کا حق چھین لیا، نشان چھینا ہے، اور اس کے علاوہ اس طرح کی جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں وہ ساری پبلک جانتی ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ہمارے لیے ہو جائے گا۔ شیو شین صاحب، 3 سیٹوں کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ آئی ہے؟ جو اسلام آباد کی نشستوں سے اس کے حوالے سے کیس کی کہاں تک انفارمیشن؟ جی، آج ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی فار فکسیشن، جسٹس طارق جہانگیری صاحب کے پاس کیس تھا، آج وہ لگ گیا ہے، اگلے ہفتے میں وہ کیس فکس ہو گیا ہے، 8 تاریخ کو، منڈے کو، کمنگ منڈے کو۔ اور جو ریٹرن کینڈیڈیٹ کٹ پتلے جو ایم این اے بنے پھرتے ہیں ان کو بھی ذاتی طور حیثیت میں طلب کر لیا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا۔ صاحب، یہ پی ٹی آئی میں وہ مختلف میڈیا سے مخالفت کی خبریں آ رہی ہیں، اس میں کوئی جو اختلافات ہیں اس حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک دو بندے شور مچاتے رہتے ہیں، ان کا ایجنڈا پتہ نہیں کیا ہے، اللہ جانے ان کو۔ اس کے علاوہ ساری کی ساری پارٹی یونائٹڈ ہے، عمران خان ہمارا لیڈر ہے، باقی نیچے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور ڈفرینس آف اوپینین کسی اچھے مقصد کے لیے کوئی بھی ایک ایشو ہوتا ہے، اس میں ظاہر ڈسکشن ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، ڈسکشن کو آپ مخالفت یا کوئی ایسی چیز نہیں کہتے۔ جیسے سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، ایک جج کا پوائنٹ آف ویو اور ہوتا ہے، دوسرے کا الگ ہوتا ہے، لیکن جب فیصلہ آ جاتا ہے دیٹ از فائنل ڈیسیژن۔ اسی طرح ہمارے درمیان بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کوئی ایک آدھ بندہ اگر کرتا ہے تو وہ صرف اس کو میڈیا ہوا دیتا ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کو پروموٹ کرتی ہے۔ فواد چودھری نے بھی جو کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی میں ہی ہوں، فواد چودھری کا دیکھیں جب وہ اسٹیٹس ہے؟ دیکھیں وہ پارٹی چھوڑ گیا، وہ آئی پی پی میں چلا گیا، اگر وہ نہیں بھی گیا کسی پارٹی میں، جب پارٹی چھوڑ گیا اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے، جب عمران خان باہر آئے گا وہ اپلائی کرے، اور جس کو عمران خان اجازت دے گا وہ پارٹی میں آئے، اور پارٹی سے باہر بیٹھ کے وقت پہ آپ لوٹے بن گئے اور بھاگ گئے، اور آج جو لوگ مارے کھا رہے ہیں، پارٹی کی مشکلات سہ رہے ہیں، اور آپ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، یہ مناسب فیصلہ نہیں ہے۔ شیو شین صاحب، خبریں آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف میں کچھ لوگوں کی ممبرشپ جو ہے وہ بدل کی ہے، جن میں شیر افضل مرغت، شاندانہ گلزار اور قمر شوکت، کیا ان کے اندر کوئی صداقت ہے یا محض کیا اثر آئی؟ نہیں، قمر شوکت تو ہمارے لیڈر ہے، اس کی تو کوئی معطل نہیں ہوئی۔ شاندانہ گلزار اور شیر افضل مرغت کے بارے میں سن رہے ہیں، لیکن اس کی مجھے ابھی پوری طرح پتہ نہیں ہے، کیونکہ کل کور کمیٹی کی میٹنگ تھی، ڈسکشن میں کچھ چیزیں آئی تھیں جو اس وقت اعلامیہ کے بغیر میں بات نہیں کر سکتا، مگر مجھے جلدی جانا پڑا، میری کوئی میٹنگ تھی ہمارے جلسے کے حوالے سے جو ہم اس کو کر رہے ہیں 6 کو، تو اس لیے میں اس کی ابھی تصدیق تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے بھی نالج میں ہے۔ شیو شین صاحب، فواد چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں اب نئے مامے آ گئے ہیں پی ٹی آئی کے، اور جب تک یہ نئے مامے رہیں گے عمران خان رہا نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر چاچے چلے گئے ہیں تو پھر ماموں نے تو آنا تھا۔ بھائی چاچے تم بنے ہوئے تھے، تایا اور چاچے جب بنے ہوئے تھے تو خدا کے بندے آپ رہ جاتے نا۔ آج بھی وہ عالیہ حمزہ، وہ صنم جاوید، وہ گورنر چیمہ، میاں محمود رشید، ڈاکٹر یاسمین راشد، اور ہمارے 103 کے قریب وہ 104 وہ جو ہمارے ملٹری ٹرائل میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوان بیچارے کئی شہید ہوئے، کئی ابھی تک وہ بربریت اور ظلم تشدد برداشت کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اتنی تڑ تھی تو آپ بیٹھے رہتے نا بھائی، اگر آپ چاچے اور تائے تھے تو آپ سسٹین کرتے، اگر آپ بھاگ گئے تو پارٹی نے عمران خان کی ہے، اور پیچھے لوگوں نے اس کو آکوپائی کیا، لوگ آئے اور انہوں نے کام کیا، اور جنہوں نے کام کیا ہے اللہ نے ان کو عزت دی ہے، تو لہٰذا آپ ماموں سے تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ جب چاچے مر جائیں یا کوئی ختم ہو جائے یا وہ بے وفائی کر جائیں تو پھر ماموں کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ آ کر کے ٹیک اوور کرے۔ اچھا یہ بتائیے سر کہ ورکنگ گروپ ہے ایک اقوام متحدہ کا، انہوں نے کل عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، پوری دنیا میں کس کو نہیں پتا کہ ایک لیڈر ہے جو آنیسٹ لیڈر ہے، پوری دنیا میں کہیں اس کی جائیداد نہیں ہے، کہیں اس کا پیسہ نہیں ہے، کہیں بینک بیلنس نہیں ہے۔ یہ کٹ پتلی جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی گود میں، یہ اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں، زرداری مافیا ہو یا نواز شریف مافیا ہو یا شریف فیملی کا کوئی بھی مافیا ہو، اسحاق ڈار ہو، محسن نقوی ہو، انوار کاکڑ ہو، یہ سارے کے سارے چوریوں میں اور کرپشن میں ملوث ہیں۔ ان کے دبئی لیگز اٹھائیں، ان کے ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ اٹھائیں، ان کا کہیں سے بھی آپ اٹھائیں، ان کو کہیں نہ کہیں سے نظر آ جائے گا، پوری دنیا جانتی ہے۔ اس کے باوجود 203 مقدمات آپ نے عمران خان کے خلاف دائر کر دیے، کیا ہوا اس کا امپیکٹ؟ اس کا امپیکٹ یہ آیا کہ آج سارے مقدمے ایک ایک کر کے ختم ہو گئے یا جن میں ضمانتیں ہو گئی، اس کے باوجود آپ نے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ تو دنیا تو آپ کے کردار کو دیکھ رہی ہے نا، آپ پاکستان کا چہرہ داغدار کر رہے ہیں، پوری دنیا میں پتہ ہے کہ عمران خان ایک آنیسٹ لیڈر ہے، اس نے یہاں سوشل ورک کیا ہے، اس کے نام پہ لوگ بلینز آف روپیز دینے کو تیار ہیں، بلینز ڈالرز دینے کو تیار ہیں، اس کے باوجود آپ اس کو پابند سلاسل رکھو۔